اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے غلام ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے کلمہ توحید اور نفی اثبات کا حقیقی مفہوم۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آپ سب حق کی آواز بن جائیں۔ سامعین محترم، سادہ سی زبان میں نفی کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ختم کرنے کو یا مائنس کرنے کو۔ تصوف کی دنیا میں نفی کس چیز کی کرنی ہے؟ تصوف کے راستے میں، راہ سلوک میں، راہ حق میں نفی انسان نے اپنی ذات کی کرنی ہے اور اپنی ہی ذات میں چھپے ہوئے نفس امارہ ملعون لعین جو آپ کے اندر ہی ہے اور آپ ہی کا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے، اس کی نفی کرنی ہے۔ سامعین، اس نفس امارہ کی نفی کرنے کے بعد ہمیں اپنے اسبات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، جیسے حدیث پاک میں آیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس شخص نے اپنے نفس کی پہچان کی گویا اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ یاد رہے کہ انسان کی فطرت ہے جب وہ کسی غلیظ چیز کی پہچان کرتا ہے یا دیکھ لیتا ہے تو اس سے دور ہو جاتا ہے یا دور ہونے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ وہ اتنا بے خبر ہے کہ اس کے اپنے وجود میں ہی یہ نفس لعین اتنا غلیظ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اتنی بدکار یا غلیظ نہ ہوگی۔ سامعین محترم، جب انسان اس کو پہچان لیتا ہے حدیث کے مطابق تو پھر انسان ضرور اس کی نفی کی بھی کوشش کرتا ہے اور اپنے اندر اس اسبات کو تلاش کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے باقی تمام مخلوقات سے۔ بس اسی لیے کہا گیا کہ جس نے اپنے نفس کی پہچان کی گویا اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ سامعین محترم، یاد رہے نفی بھی اپنی ذات کے اندر ہے اور نفی کے بعد جو اسبات حاصل ہوگا وہ بھی آپ کے اپنے اندر ہی ہے، جیسے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وچے ہی جھیڑے، وچے ہی کھیڑے، وچے ہی منج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر منجی وانگو تانے ہو۔ اسی طرح حضور مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شعور ذات یہی ہے کہ میں نہیں ہوں۔ جب انسان یہ تسلیم خم کرتا ہے، اپنے وجود کو ترک کرتا ہے، اپنے وجود کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے وجود کی نفی کرتا ہے اور پھر اسبات کی صورت میں اللہ رب العزت کو حق مانتے ہوئے اپنی ذات پر وارد الوجود کرتا ہے، پھر ہی انسان فنا اور بقا کی حقیقی منزل کو سمجھ سکتا ہے اور وہ جان سکتا ہے کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ اور نفی کے بغیر نہ ہی انسان کو اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے، نہ ہی اس کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، نہ ہی اس کی محبت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کا قرب اور بالخصوص نہ ہی اس کا دیدار حاصل ہو سکتا ہے۔ سامعین،
نفی کرنے کا طریقہ وہ آپ کو کسی کامل مرشد، اہل تلقین کامل مرشد سے سمجھنا پڑے گا۔ صرف نفی اثبات کی چند شہادتیں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ کو حق سمجھ آ جائے۔ سامعین محترم، میرے حضور قبلہ دادا مرشد سائیں پیا شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حق حق کر دے بہتے حق ہو گئے، کیتا حق دا قائم نشان تھے، شیشہ لا مکانی دا رکھ اگے، ہو گئے نے لا مکانے تھے، صورت یار دی ویخ قربان ہو گئے، آیا سمجھ دے وچ قرآن تھے۔ سامعین، جب تک یار کا جلوہ، یار کی صورت آنکھوں کے سامنے جلوہ گر نہ ہو، نہ قرآن سمجھ آتا ہے اور نہ دین حق۔ یہ اسی حق کی بات کر رہے ہیں حضور جو مرشد آپ کے سینہ میں کسی دیپ کی طرح جلاتا ہے، اور پھر جب آپ اس حق کو پکارتے ہیں، اپنی ذات کو بھولتے جاتے ہیں، پھر حق ہی حق نظر آتا ہے آپ کو۔ بس یہی بات حضور فرما رہے ہیں، اور آخر میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ امیر الدین ایس عشق دے بحر اندر غوطے لا گئے نے کئی جوانے تھے۔ سامعین محترم، اسی طرح حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ نفی بھی ہے اور اثبات بھی۔ پھر آپ کہتے ہیں یہ بالکل درست ہے کہ وہ ایک ہے، لیکن جب وہ ایک ہے تو دوسرے کی نفی کا کیا سوال؟ ایک کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب اس کا کوئی ثانی ہے نہ شریک، وہ بے مثل و بے مثال ہے، تو کسی اور معبود کا تو تصور ہی بے معنی ہے۔ آپ نفی اثبات کو واضح سمجھاتے ہوئے اور بڑے صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ سامعین، یہاں آپ نے اشارہ دیا ہے طالب حق کو، کیونکہ فقیر حق بات کتابوں میں عیان نہیں کر سکتا، صرف اشارہ دیا کہ جس کو سمجھنا مقصود ہو وہ خود کسی فقیر کے پاس پہنچ جائے گا۔ وہ شاعر نے بھی کیا خوب کہا کہ جب کہ تم بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ سامعین محترم، جب بھی کامل مرشد آپ کو ملتا ہے وہ آپ کو توحید کا وضو کرواتا ہے، اور توحید کا وضو کروا کے آپ کو پورا پاکیزہ کر کے پھر یہ سبق سے مکمل آگاہی آپ کو دیتا ہے کہ اب اس پر عمل کریں۔ اور جب آپ عمل کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہر راز آپ پر آشکار ہوتا ہے، اور پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ بھی شہادت، اس کے بارے میں بھی پڑھا تھا، یہ بھی سنی تھی اور آج دیکھ رہا ہوں۔ کیونکہ ایک نے فنا ہونا ہے اور ایک نے بقا، پھر ہی ایک ہوئے نا۔ اور جب تک کوئی فنا کرنے والا رہنما نہیں ہوگا آپ بھٹکتے رہیں گے کتابی دنیا میں، لیکن سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ علم ایسا ہے کہ جو کتابوں سے نہیں ملتا بلکہ مردان حق کے زبان سے ملتا ہے، کیونکہ وہ رو برو بٹھا کے سمجھاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو راز عشق میرے سینہ میں پنہا ہے، اگر اسے ظاہر کر دوں تو ہو سکتا ہے سولی چڑھا دیا جاؤں۔ سامعین محترم، توجہ کیجئے گا کہ جب بھی فقیر طالب کے سامنے اس راز کو ظاہر کرتا ہے، پردے سے کرتا ہے،
اور پھر اس سے بھی عہد لیتا ہے کہ اب اس کو آشکار نہیں کرنا، جس کی طلب ہوگی وہ لینے پہنچ جائے گا۔ سامعین محترم، آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں کاملین کی صحبت عطا کرے، اور ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ یہ پلیٹ فارم قبلہ حضور پیا شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اور مرشد سرکار سیدی حضور قبلہ پاک احسان الحق قادری حضوری دامت البرکاتہم القدسیہ کا در ہمیشہ طالبین حق کی رہنمائی کے لیے کھلا ہے۔ جب چاہیں آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔